على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نصرا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. صدق اللہ علیہ وسلم. خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہیں دن کا آغاز قرآن کی تلاوت سے، اللہ کے ذکر سے، اس کی یاد سے کرنے کو ملتا ہے. بارش کے موسم میں بھی سحری کے وقت سے یہ پرندے، یہ جانور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اذانیں دے رہے ہیں، تسبیح و تحلیل میں مصروف ہے. انسانوں نے یہ سمجھا کہ بارش ہو رہی ہے، باہر کیا نکل رہا ہے، لیکن اللہ کی یہ مخلوق جو جانور ہے، پرندے ہیں، کمزور ہے، انسانوں کی طرح ان کے پختہ اور پکے مکان نہیں ہے، یا اپنے رب کی یاد میں بلا ناغہ مصروف ہے. سورہ قاف کی چند آیات تلاوت کی گئی ہے. جناب ذوالقرنین کی خدمت میں لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ یہاں ہمارے قریب یاجوج اور ماجوج ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے تو جو کامت قد عطا فرمایا ہے اور خون خوار لوگ ہیں، وہ آتے ہیں پہاڑوں کے اندر سے اور وہ ہمارا نقصان کر جاتے ہیں. مطالبہ یہ کیا کہ آپ ہمیں ان سے نجات دلائیں، ہمیں ان سے بچائیں. آپ نے کہا اعینونی بقوت، میں دیوار بنا دیتا ہوں، رکاوٹ بنا دیتا ہوں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اعینونی بقوت، تم سب میری مدد کرو اپنی قوت کے ساتھ. اس آیت کو لے کر مفسرین نے اس بات کی طرف استنباط کیا ہے کہ کیا اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے؟
اگر تو حرام ہے تو قرآن جناب ذوالقرنین کا یہ قول نقل نہ کرتا، اعینونی بقوۃ، تم اپنی قوت سے میری مدد کرو۔ انہیں چاہیے تھا کہتے یا اللہ تو میری مدد کر دے، لیکن انہوں نے وہ جو متاثرین تھے یا عجوز ماجوز تھے وہ ان کی فصلیں تباہ کر جاتے، ان کے بال مویشی اٹھا کے لے جاتے، انسانوں کو قتل میں ملوث تھے۔ انہوں نے کہا آپ ہمارے ان کے درمیان کوئی رکاوٹ کھڑی کریں۔ آپ نے فرمایا فاعینونی بقوۃ، میں تم سے مدد طلب کرتا ہوں، تم میری مدد کرو تو میں رکاوٹ بنا دیتا ہوں۔ اجعل بینکم وبینہم ردوا، میں حاجز اور حصین دیوار بنا دیتا ہوں، رکاوٹ بنا دیتا ہوں، تم میری مدد کرو۔ اس قوم نے کہا کہ ہم حاضر ہیں، آپ کو حکم فرمائیں۔ اب ان کے پاس طاقت تو موجود تھی، افرادی قوت تھی، لیکن کرنا کیا ہے یہ اللہ کے اس کامل بندے نے ان کو کہا۔ فرمایا لوہے کی چادریں لے کر آؤ، آتونی زبر الحدید، لوہے کی چادریں اور لوہے کے ٹکڑے لاؤ جو پتھروں کی طرح بڑے بڑے ہوں، اور پھر اس کو دو دیواریں بناؤ اور درمیان سے خلا رکھو۔ جب انہوں نے لوہے کی دیواریں جمع کی، چند فٹ چوڑی، درمیان سے خالی چادریں، دونوں طرف چادریں جوڑ دی، یہاں تک کہ وہ جو پہاڑوں کے درمیان خلا تھا وہ اوپر کر دیا، حتی اذا ساوی بین الصدفین، دونوں طرف جو پہاڑ تھے اس کے درمیان میں چادریں لگا دی۔ یہ کوئی انجینئر اور ماہر نہیں بتا سکتا تھا کہ دیوار کیسے بنانی ہے، کنکریٹ ڈالنا ہے، اینٹوں کی دیوار بنانی ہے یا پتھر کی دیوار بنانی ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا انفخوا حتی اذا جعلہ نارا، اب ایسا کرو کہ اس کو آگ لگاؤ، لوہے کی چادریں لگائی ہیں، اس کو اتنی آگ لگاؤ کہ یہ آگ بڑھ جائے، لوہا کاٹ تو سکتا ہے جلا نہیں سکتا، لیکن جب آپ لوہے کو آگ کا ساتھی بنا دیں، لوہے کو آگ پر رکھ دیں تو لوہے میں آگ پیدا ہو جاتی ہے، جو کام آگ کرتی ہے وہی لوہا کرتا ہے۔ یہ حال ہے اس صحبت کا، اس نسبت کا کہ جب کوئی بندہ کسی دوسرے گروہ اور جماعت اور بد اعمال یا نیک اعمال ان کے ساتھ نسبت قائم کر لیتا ہے، جب ان کا ساتھی بن جاتا ہے، لوہے نے آگ کا ساتھ دیا تو لوہا بھی آگ بن گیا۔ یہ صحبت ہے اولیاء کی، صالحین کی، کہ بندہ جب اللہ والوں کے پاس بیٹھنا شروع کر دیتا ہے
تو جس طرح آگ لوہے کو آگ بنا دیتی ہے، اسی طرح وہ اللہ والے اپنی صحبت سے اس بندے کو بھی اللہ والا بنا دیتے ہیں۔ جو اللہ والوں کے اندر قوت، بصیرت، طاقت ہے، اس بندے میں روئی آ جاتی ہے، اور اس کا مفہوم مخالف بھی اسی طرح ہی ہوگا۔ چنانچہ وہ دونوں چادریں آگ سے جب روشن ہو گئی تو کہا گیا اس میں لکڑی ڈالو، اس میں کوئلہ ڈالو۔ لکڑی اور کوئلہ ڈالا، اس کو آگ لگائی، لکڑی اور کوئلہ تو جل گیا، ساتھ میں اس لوہے کو آگ بنا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا آتونی افرغ علیہ قطرہ، یہ قطر جو ہے یہ سیسا پگھلایا گیا۔ ان دونوں چادروں کے درمیان تانبا، پیتل اور ایک دھات ہوتی ہے سیسا، وہ ڈال دیا گیا۔ لوہے کی چادریں گرم تھی، اوپر یہ تانبا اور پیتل ڈالا گیا تو وہ یکجان ہو گئے، وہ اتنا پگھل گیا کہ وہ پانی بن گیا۔ اب لوہا، تانبا اور پیتل اور یہ جو نحاس ہے، ایک دھات قطر کی، یہ دونوں یکجان ہو گئے، ایک ایسی دیوار بن گئی کہ جناب ذوالقرنین نے کہا فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، اب یہ یاجوج اور ماجوج میں طاقت نہیں رہی کہ اس دیوار کو توڑ سکے۔ فَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، نہ اس کو پھلانگ سکتے ہیں، نہ اس کو سوراخ کر سکتے، نقب بھی نہیں لگا سکتے۔ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي، حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ بنایا بندوں نے، بنایا اس قوم نے، مدد اس قوم نے کی جن کو تکلیف تھی، لیکن ان کے پاس کوئی ایسا آئیڈیا نہیں تھا کہ کس طرح ان کو روکا جائے۔ اور جناب ذوالقرنین نے جب ان کو بتایا، آگ جلائی گئی، ایسی دیوار بنائی گئی۔ نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ یاجوج ماجوج روز آتے اس دیوار کے پاس اور اس کو اپنی زبانوں سے چاٹتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جو تانبا اور لوہا اور پیتل اور سیسا اس کو چاٹ چاٹ کے اتنا باریک کر دیتے ہیں، قریب ہے کہ وہ ٹوٹ جائے، لیکن پھر لوٹ جاتے ہیں، کہتے چلو کل آئیں گے، پھر باقی کل کریں گے۔ جب وہ واپس جاتے ہیں اللہ اس دیوار کو اپنے رحمت سے، اپنے فضل سے پھر برابر کر دیتا۔ جو انہوں نے اپنی زبانوں سے یا مختلف چیزوں سے اس کو گھسایا ہوتا ہے، باریک کیا ہوتا ہے، وہ پھر پوری ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ قرب قیامت میں جب وہ چاٹ کے اس کو جائیں گے اور پھر یہ کہیں گے انشاءاللہ باقی کل کریں گے، پھر وہ دیوار دوبارہ نہیں بڑھے گی۔ جب اللہ کا نام آ جاتا ہے، یہ جو مزدور ہیں، محنت کرنے والے لوگ ہیں، جب اپنی محنت میں اللہ کا نام لے لیتے ہیں تو وہ محنت جو ہے وہ کارآمد ہو جاتی ہے، وہ محنت ضائع نہیں ہوتی۔ اور جب اللہ کا نام نہیں لیتے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ نظریہ نہیں رکھتے، تو وہ پھر محنت ادھوری رہ جاتی ہے۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، جب میرے رب کا حکم آئے گا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ جس طرح یہ وعدہ سچا ہے کہ
سد سکندری، وہ دیوار جو ذوالقرنین نے بنائی ہے وہ ایک دن آئے گا ٹوٹ جائے گی، اور ٹوٹے گی کسی مشینری اور کسی آلے اور آلات کے ساتھ نہیں، جب اللہ کا حکم آئے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ کا وعدہ حق ہے، رزق کا وعدہ اس نے کیا وہ دے گا، یہ حق کا وعدہ۔ اس نے تقدیر اور کائنات کے نظام کو چلانے کا وعدہ کیا ہے، یہ حق ہے۔ اور اسی طرح سے نظام کائنات چل رہا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر، اس کی تقدیر پر ایمان لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ